كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بلا شبہ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں ایمان جیسی دولت نصیب کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ، تمام طریقوں میں افضل طریقہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تمام کاموں میں بدترین کام، تمام کاموں میں برا کام وہ ہے جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں صرف اور صرف ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی جان سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، اور پھر اس سے بہت سارے مرد عورتوں کو انہی زمین پر پھیلا دیا۔ رشتہ قطع کرنے سے، رشتہ توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایسی بات کہو جو محکم، سیدھی اور سچی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جس شخص نے اللہ کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں بہنوں، آج میں جس موضوع کو لے کر جس مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دین کی اصل بنیاد کھڑی کیا ہے، نبی اور امتی میں فرق۔ یہ فرق اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا، if this is understood، اگر ہم نے اس فرق کو سمجھ لیا، ریلیجن بیکم ایزی، دین سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر یہی ہمارا بگڑ گیا، ہم نے دین کو صحیح سے نہیں سمجھے، ہم نے اس فرق کو نہیں سمجھا، تو ہمارا دین بگڑ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کا ہاں کہنا، ان کا نہ کہنا، ان کا خاموش رہنا بھی شریعت ہے۔ یہ مقام، یہ شرف کسی بھی امتی کو حاصل نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا امتی کیوں نہ ہو۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، وہی بات کرتے ہیں جو وحی اتاری جاتی ہے، جو اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے۔ محترم حاضرین، صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، نبی اور امتی میں کیا فرق ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3257، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1721، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 814، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2886، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2621، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2304، مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2520۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اس میں انہوں نے کہا، یا ایھا الناس ان فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، او پیپل، اللہ ہیز میڈ حج obligatory for you، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، فحجوا، سو پرفارم حج، لہذا تم حج کرو۔ اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، افی کل عامن، میسنجر آف اللہ، ایوری ایئر، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ کیپ کوائٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں۔ انہوں نے پھر سوال کیا، افی کل عامن، میسنجر آف اللہ، ایوری ایئر، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ کیپ کوائٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا، افی کل عامن، میسنجر آف اللہ، ایوری ایئر، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سے سوال نہیں کیا تھا، میرے رب نے ان سے سوال کروایا تھا، اور انہوں نے امت کو کیا درس دیا، اور انہوں نے کیوں سوال کیا تھا؟ کیونکہ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔
یہ حدیث انہیں سمجھ میں نہیں آئی تھی، اسی لیے انہوں نے سوال کیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، سال میں پورے 1 مہینے رمضان کے روزے فرض ہیں، سال مکمل ہونے پر 1 بار زکوٰۃ فرض ہے، تو اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ حج کتنا مرتبہ فرض ہے، کیا ہر سال حج فرض ہے، اسی لیے انہوں نے سوال کیا۔ اور امت کو کیا درس دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تمہارا بھی کوئی معاملے میں سوال ہو، کسی چیز میں اگر تمہارا بھی اختلاف ہو، تم بھی کس کے در پہ جاؤ؟ جس کے در پہ میں گیا ہوں، جس سے میں سوال کر رہا ہوں، جس شخص سے میں کوشچن کر رہا ہوں، تم بھی انہی شخص سے کوشچن کرنا، انہی سے سوال کرنا، انہی سے جواب لینا، انہی سے اپنا طریقہ لینا۔ امت کو درس دیا۔ جو سوال کر رہے تھے یہ کون ہیں؟ کس قبیلہ کے رہنے والے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4366، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6451۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے 3 باتیں سنی ہیں، 3 باتیں، تب سے میں اس قبیلے سے محبت کرتا ہوں۔ جس قبیلے کے سوال جو کر رہے تھے، جس قبیلے کے رہنے والے ہیں، اس قبیلے سے میں محبت کرتا ہوں۔ اس قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو تمیم قبیلہ۔ پہلی بات، جب دجال آئے گا، سب سے سخت، سب سے زیادہ جہاد کرنے والے، سب سے زیادہ دجال میں اگر پاورفل کوئی ہوں گے، اسٹرانگ کوئی ہوں گے، یہ بنو تمیم قبیلہ والے ہوں گے۔ یعنی جب قیامت آئے گی، جب دجال آئے گا، سب سے زیادہ اگر کوئی جہاد کریں گے، سب سے زیادہ اگر کوئی جنگ کریں گے دجال سے، تو یہی قبیلہ کے فرد ہوں گے۔ یہ ہے مقام اس قبیلہ کی۔ دوسری فضیلت، جب جنگ ہوا، بنو تمیم قبیلہ کی ایک خاتون، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس قیدی بنا کر آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو نبی نے کہا فَآتِقِهَا، اے عائشہ اسے آزاد کر دو، ریلیز اٹ، فری اٹ، اسے چھوڑ دو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا مِن وَلَدِ اسماعیل علیہ السلام، یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ یہ ہے مقام بنو تمیم قبیلہ کا۔ تیسری فضیلت، تیسری بات، جب زکوٰۃ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هذه صدقات قومی، this zakat is of my people، یہ زکوٰۃ میرے قوم کی طرف سے ہے۔ نبی نے بنو تمیم قبیلہ کو اپنا قوم کہا ہے۔ یہ ہے مقام بنو تمیم قبیلہ کا، یہ شان ہے۔ اور اسی قبیلے کے وہ رہنے والے تھے۔ اس قبیلے کے وہ فرد نہیں تھے، بلکہ ایک معزز سردار تھے جن کا نام اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ سوال کرنے والے یہی وہ صحابی تھے۔ ان کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4336، کہ جب حنین کا جنگ ہوا، جو مال غنیمت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند لوگوں کو 100 اونٹ دیے تھے، ان میں سے خوش نصیب صحابی یہ بھی تھے، اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، بنو تمیم قبیلہ کے رہنے والے۔ 100 اونٹ نبی نے گفٹ اگر کسی کو دیا ہے تو یہی وہ صحابی ہیں۔ 100 اونٹ دینا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور کیا شخصیت، کیا شان ہے ان کی، کیا مقام ہے؟ ایک اور حدیث سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3344، کہ جب یمن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سونا بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سونا آیا، نبی نے 4 لوگوں کو سونا دیا تھا، 4 لوگوں کو، جن میں سے ایک اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، ان کو بھی نبی نے سونا دیا تھا۔ یہ مقام ہے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کی۔ یہی سوال کر رہے ہیں جب نبی نے کہا یا ایھا الناس ان فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، او پیپل، اللہ ہیز میڈ حج obligatory for you، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ یہی سوال کر رہے ہیں افی کل یوم، ایوری ایئر، اللہ کے رسول کے حج ہر سال فرض ہے۔ 3 مرتبہ انہوں نے سوال دہرائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم لوجبت، if I were say yes، اگر میں ہاں کہہ دیتا، اگر میں نعم کہہ دیتا، اگر میں جی ہاں کہہ دیتا، تم پر حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم حج ہر سال کر سکو، کتنا وہ مالدار کیوں نہ ہو، کتنا پیسے والا کیوں نہ ہو، کتنا وہ صحت مند کیوں نہ ہو، ہر سال حج نہیں کر پاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک بار میں بھی جواب دے سکتے تھے۔ جب انہوں نے پہلی مرتبہ سوال کیا تھا تو وہ چاہتے تو پہلی بار جواب دے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، 3 مرتبہ کے بعد جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے یہاں مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کے سوال کو سن لیں۔ صرف وہی نہیں، قیامت تک کے ہر آنے والے ہر اس انسان کے لیے جو اس مجلس میں نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے،
ان تک یہ سوال پہنچ جائے، اس لیے انہوں نے 3 مرتبہ سوال کیا، نبی نے تیسرے مرتبہ جواب دیا ہے۔ اور جبکہ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، جب پورے مجلس نے سب اس سوال کو سن لیا تب نبی نے جواب دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ نبی اسلام چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی اور امتی میں فرق کیا ہے، شریعت کسے کہتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب شریعت ہے۔ یہ مقام، یہ طاقت، یہ قوت کسی صحابی کو، کسی تابعی کو، کسی تابع تابعی کو، کسی امتی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امت میں سب سے افضل انسان، ان کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ امت میں سب سے رحمدل، سب سے سخت مزاج انسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ سب سے غنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جو مالدار تھے، غنی، خرچ کیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، اور اسقنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تابعی، کوئی بھی تابعی ہو، کوئی بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بھی امام ہو، کوئی بھی مجتہد ہو، کوئی بھی محدث ہو، امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث کیوں نہ ہو، کوئی بھی عالم ہو، مولوی ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، امام ہو، کسی کی بات، کسی کا سوچ، کسی کا ہاں کہنا، کسی کا نہ کہنا شریعت نہیں بن سکتا۔ یہ فرق ہے۔ ان کا اپنا اجتہادی فیصلہ ہو سکتا ہے، ان کا اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن شریعت نہیں بن سکتا۔ یہ فرق ہم سمجھ لیں گے ہمیں نجات مل جائے گی۔ نبی اور امتی میں کیا فرق ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات ملے، نجات اسی میں ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر، فعل پر، ان کے حکم پر، ان کے امر پر، ان کے آرڈر پر عمل کرنا عین ایمان ہے ہمارا۔ کسی اور کی بات پر، کسی اور کے قول کو، کسی اور کے فعل کو، کسی اور کے حکم کو، امر کو، آرڈر کو، کسی اور کی سوچ کو اس کے آگے بغیر کسی دلیل کے ان کی بات پر عمل کرنا اندھی تقلید ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی اندھی تقلید سے بچائے۔ اور غور کریے، انہوں نے سوال کیا تھا، چاہتے تو بعد میں بھی سوال کر سکتے تھے، بعد میں بھی کوشچن کر سکتے تھے، انہوں نے کیوں کوشچن کیا؟ انہیں یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تھی، اس لیے انہوں نے کوشچن کیا تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، کسی عالم سے سوال کر دیجئے، کسی عالم سے آپ کوشچن کر دیجئے، گستاخ سمجھا جاتا ہے، چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہ رہے تھے کہ پورے لوگ سن لیں اس سوال کو، نبی کا سوچ دیکھیے، پورے لوگ سن لیں، لیکن ہمارے یہاں کا عالم، اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، گستاخ سمجھتا ہے، بے ادب سمجھتا ہے۔ اللہ ایسے عالموں کو ہدایت دے، آمین۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں دین یا دنیاوی معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور نبی اور امتی میں فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جائے مسلمان پریشان حال ہے، ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین جائے مسلمان بیمار ہیں، ان کو صحت عطا فرما۔ الہ العالمین جائے مسلمان قرض دار ہیں، ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی